بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، آمین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو شیئر کیجئے۔ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو آپ کی مشکل اللہ تعالیٰ ضرور آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا موضوع قرآن پاک کی تلاوت کے کچھ آداب اور سنتیں ہیں۔ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے۔ مکلف مسلمان سے مراد ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر ایمان کی حالت میں، اور پورے قرآن پاک کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس سورت کے مثل 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ کرنا واجب ہے۔ در مختار میں یہ ہے کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ دیکھ کر جو پڑھنا ہے، ایک تو وہ پڑھنا ہے، دوسرا وہ دیکھنا بھی ہے، اور تیسرا ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، یہ سب عبادت ہے۔ مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو صاف کپڑے پہن کر تلاوت کریں، اور شروع تلاوت میں اعوذ باللہ یعنی تعوذ پڑھنا اور سورتوں کے ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر جب کسی کام کے لیے اٹھ جائیں یا کسی سے بات کرنے لگیں تو اس کے بعد پڑھنا بسم اللہ پڑھ کر دوبارہ شروع کرنا مستحب ہے۔ لیٹ کر قرآن پاک پڑھنے میں حرج نہیں ہے جب کہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں اور منہ کھلا ہوا ہو، یعنی منہ کے اوپر کپڑا وغیرہ نہ ہو۔ یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے جب کہ دل کسی دوسری طرف نہ لگا ہو، ورنہ مکروہ ہے۔ یعنی ہاتھ تو کام میں مصروف ہوں لیکن دل کام میں مصروف نہ ہو۔ غسل خانہ اور نجاست کی جگہوں پر قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے۔ جب بلند آواز سے قرآن پاک پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع قرآن پاک سننے کے لیے ہی حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور لوگ کام میں مصروف ہوں۔ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے قرآن پاک پڑھیں، یہ حرام ہے۔ اکثر قرآن پاک پڑھنے کی محفلوں میں بلند آواز سے سب پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم یہ ہے کہ آہستہ پڑھیں، البتہ پڑھنے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن لیں، جبکہ کوئی قوت سماعت میں خلل وغیرہ نہ ہو، یعنی کم سننے کی بیماری نہ ہو۔ بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔ اگر سب لوگ نہیں سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہوگا۔ اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو، اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر بھی نہیں ہے، پھر پہلے پڑھنا شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ ہے، اور کام شروع ہونے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو پھر اس پر گناہ ہے، یعنی پڑھنے والے پر پھر گناہ ہوگا۔ مدرسوں میں سبق یاد کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں کئی طلباء بلند آواز سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ جائز ہے۔ تلاوت کرنے کے دوران کوئی شخص معظم دینی یعنی کوئی معلم دینی آ جائے، بادشاہ اسلام جو صحیح بادشاہ اسلام ہو، عالم دین، استاد یا والدین میں سے کوئی آ جائے تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔
قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کرنا افضل ہے، جبکہ کسی نمازی یا کسی مریض یا سوئے ہوئے انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ جو شخص غلط قرآن پاک پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ اسے بتا دے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپس میں حسد اور کینہ پیدا نہ ہو، یعنی جسے بتایا جائے وہ دل میں بغض نہ رکھ لے۔ اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف یعنی قرآن پاک اپنے لیے عارضاً یا ادھار مانگا کہ کچھ دیر کے بعد واپس دے دیں گے، تو پھر اس میں کتابت وغیرہ کی غلطی دیکھی تو بتا دینا واجب ہے۔ قرآن پاک یاد کر کے بھلا دینا گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ ایک دن کا جو آدمی مسجد سے نکال دیتا ہے، یعنی صفائی کرتا ہے مسجد کی، اگرچہ اس نے ایک دن کا ہی کیوں نہ نکالا ہو، کہ وہ ثواب بھی مجھ پر پیش کیا گیا، اور میری امت کے گناہ بھی مجھ پر پیش کیے گئے۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ میں نے نہیں دیکھا کہ آدمی کو کوئی صورت یا آیت دی گئی اور اس نے بھلا دیا، یعنی پہلے یاد کیا اس نے، پھر اس کو بھلا دیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ابو داؤد کی دوسری حدیث ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پاک پڑھ کر بھول جائے قیامت کے دن کوڑھی ہو کر آئے گا۔ استغفر اللہ۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ ایسا شخص کہ جو قرآن پاک پڑھے اور بھول جائے قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ مسلمانوں میں دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا نہیں چھوڑ کر جاتے۔ یہ ادب کی بات ہے، مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے تو شیطان پڑھے گا۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ قرآن مجید کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ ہی پاؤں پھیلائے جائیں، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کریں، نہ خود اونچی جگہ ہوں اور قرآن پاک نیچے ہو۔ قرآن پاک کو جزدان یا غلاف میں رکھنا ادب ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے۔ قرآن پاک کا مصحف شریف پرانا اور بوسیدہ ہو گیا، اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے، اور یہ ڈر ہو کہ اس کے صفحات الگ الگ ہو کر ضائع ہو جائیں گے، تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ پر دفن کر دیا جائے۔ کچھ لوگ جلا دیتے ہیں تو ایسا ہرگز نہ کریں، یا کسی بوری وغیرہ میں ڈال کر کسی گہرے پانی میں ڈال دیا جائے۔ بوری میں اس ڈالنا اور ساتھ ہی اس میں کوئی وزن بھی تھوڑا سا ڈال دیں کہ کاغذ کا وزن تو ہلکا ہے، بوری جب نیچے تہہ تک جائے گی تو پانی میں خود ہی گھل جائے گا۔ قرآن پاک کے اوپر کسی قسم کی کوئی کتاب نہ رکھیں، یہاں تک کہ جس صندوق وغیرہ میں قرآن پاک ہو اس پر بھی کوئی کپڑا نہ رکھیں۔ قرآن مجید معاذ اللہ ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، مگر ہمارے ہاں رواج ہے کہ لوگ کچھ بانٹ دیتے ہیں تو یہ صدقہ ہی ہوگا۔ اگر معاذ اللہ کسی نے قرآن پاک کی توہین کر دی یا توہین کی نیت سے اس پر پاؤں رکھ دیا تو کافر ہو جائے گا۔ ذوق و شوق اور توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تلاوت قرآن پاک کے وقت ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ دل کو بھی گندے خیالات، برے جذبات اور ناپاک مقاصد سے پاک رکھیے۔ قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی دل میں جمائے رکھیں، اور یہ یقین رکھیے کہ جسے آپ پڑھ رہے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔
لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے اور خوش آوازی کا سکہ جمانے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت سے پرہیز کریں کہ یہ ریاکاری ہوگی اور ایسی تلاوت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ صبح سحر کے وقت اور نماز تہجد میں قرآن پاک پڑھنے کی بہت زیادہ کوشش کیجیے اور خصوصی اہتمام کے ساتھ ان مواقع پر تلاوت کیجیے۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ تفسیر بھی پڑھتے رہیے، اس عزم کے ساتھ کہ اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنا ہے اور اس کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھیں، آیات کے حقوق کا خیال رکھیں، یعنی آیات کہاں ختم ہونی ہے، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں پر ملا کر پڑھنا ہے، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا، آیات کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اور آیات سجدہ پر سجدہ ادا کریں۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ بھی سن لیجئے۔ آیت سجدہ پڑھی یا سنی تو کھڑے ہو کر یا بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ تلاوت کی نیت سے اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں جائیں۔ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں۔ اول آخر دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ مستحب عمل ہے، لیکن اگر بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر دیا جائے تو ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھانے، اتحیات پڑھنے اور سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوران تلاوت مخارج ٹھیک ادا کریں، یعنی تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں یا کم از کم پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب رحمت، مغفرت اور جنت کی لازوال نعمتوں کا تذکرہ پڑھیں تو مسرت سے جھوم اٹھیں۔ جب خدا کے غیظ و غضب اور جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ پڑھیں تو توبہ استغفار کریں۔ جب نیک لوگوں کی کامیابیوں کا ذکر پڑھیں تو چہرہ خوشی سے دمکنے لگے۔ جب قوموں کی تباہی کا حال پڑھیں تو چہرہ غم سے نڈھال نظر آئے۔ جب وعید اور خوف کی آیات پڑھیں تو جسم اللہ کے خوف سے لرزنے لگے۔ بشارت کی آیات پڑھ کر روح شکر کے جذبات سے سرشار ہو جائے۔ آیات تسبیح آئیں تو تسبیح و تکبیر کہیے، آیات استغفار آئیں تو استغفار کریں۔ جب امید اور توقع کی آیات آئیں تو اللہ کے حضور دست دعا دراز کر کے دعا مانگیں۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے صرف اپنی عقل پر بھروسہ نہ کریں اور نہ ہی اپنی طرف سے قرآن پاک کی تفسیر بنائیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق پر اعتماد کریں، ہمیشہ اس کی رہنمائی اور دستگیری کے لیے التجا کرتے رہیں اور تفسیر وہی جانیں کہ جو علماء کرام نے کی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کو خود بھی تجوید کے ساتھ سیکھیں اور پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ تلاوت قرآن پاک کا معاوضہ لینے اور دینے کا تو خیال بھی اپنے دل میں نہ پیدا ہونے دیں۔ یہاں وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، یعنی اساتذہ کرام، کہ ان کے لیے قرآن پاک پڑھانے کا معاوضہ لینا جائز ہے۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے گھروں میں یا کہیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرواتے ہیں اور پھر پیسے دیتے یا لیتے ہیں، باقاعدہ مقرر کیے جاتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک سے فارغ ہونے کے بعد اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں اور بے عملیوں پر کثرت سے استغفار کیجیے۔ تلاوت کے بعد خصوصی دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔